بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کے مسائل سکھائیں۔ ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی حافظ صاحب قاری صاحب کی خدمات تو لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک سطحی قسم کے مسائل سکھاتے ہیں کہ مثلا وضو سکھا دیا، غسل سکھا دیا، اس کے بھی تمام مسائل نہیں، تھوڑے تھوڑے بس مسائل سکھا دیے، اور اسی طریقے سے نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اور تھوڑے بہت واجبات بتا دیے، ایک آدھ کوئی سجدہ صحف کا مسئلہ سمجھا دیا، باقی پوری تفصیل سے مسئلے نہیں سیکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کی، نماز فاسد ہو جانے کی بہت ساری صورتیں ہمارے نوجوانوں پر ہمیشہ مخفی رہتی ہیں، اور وہ اغلاط میں مبتلا ہو کر اپنی نمازوں کی، اپنی عبادات کی بربادی کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا تو الحمدللہ یہ مشن ہے، ہمارے کیو ٹی وی کا بھی یہ مشن ہے کہ جہالت کو جتنا حد تک ہو سکے دور کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف پروگرامز مرتب کیے جاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں کوشش کرتے ہیں کہ احسن انداز سے بیان کریں تاکہ آپ گھر بیٹھ کر علم سیکھ سکیں۔ تو اب چونکہ یہ درس بخاری شریف کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ یہ خالصتاً کوئی فقہی پروگرام نہیں ہے، لہٰذا میں مکمل طور پہ تو اس پہ کلام نہیں کر سکوں گا، لیکن جہاں جہاں کوئی فقہی جزئی آتی ہے اس سے متعلق الحمدللہ، جیسے بھی میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا سے نماز میں طہارت کے زوال کا مسئلہ بالتفصیل ذکر کیا تھا، اس طرح کوئی آ گیا تو ہم ضرور بیان کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایسے پروگرام خاص طور پر دیکھیں جیسے ہمارا احکام شریعت پروگرام ہے، جس میں ہم ایک کوئی موضوع لے کے تفصیل سے اس سے متعلقہ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ یوں ہی کوئی ایسی کتاب لیں آپ فقہ کی کہ جس کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ کر اس سے مسائل سیکھ سکیں، لیکن کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں کسی نہ کسی عالم سے کانٹیکٹ میں ضرور رہیں، کیونکہ اگر ہر شخص صرف کتاب پڑھ کر علم سیکھ سکتا ہوتا تو پھر یہ بڑے بڑے ادارے اور علماء کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کتاب پڑھ کے خود انسان عالم بن جاتا، خود ہی مفتی بن جاتا۔ تو یہ مطلب اس کی وضاحت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جس طریقے سے مختلف دنیاوی علوم کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کالج بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اس کے باوجود پھر ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر ہم اس سے صحیح طریقے سے اکتساب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دینی معاملات ہیں، دین بہت مشکل نہیں لیکن اتنا آسان بھی نہیں کہ آسانی سے اس کو سیکھ لیا جائے، اس کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے دیکھنے والے ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے لیے مستقل کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آپ رکھیے۔ آپ نے کتنا سیکھ لیا اور کس کن ذرائع سے سیکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اتنا آپ کی اولاد بھی سیکھ سکے اور وہ ذرائع ان کو بھی میسر آئیں۔ یہ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ذریعہ بھی مقرر کریں اور استقامت سے ان کے لیے علم دین سیکھنے کا اہتمام بھی کریں، اور ہم اپنے بچوں کو ضروری تمام وہ مسائل سکھا دیں جن سے وہ اپنی عبادات کو درست رکھ سکیں، غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، اور دیگر اپنے جو معاملات ہیں انہیں شرعی تقاضے کے مطابق حل کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باب یہ قائم کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس شخص کا باب کہ جو صرف مخرجین سے یعنی قبل و دبر سے جو مخرج معتاد کہلاتے ہیں ان سے کسی چیز کے نکلنے پر وضو ٹوٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ آپ نے باب قائم کیا، اور اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کچھ قول لے کر آئے ہیں، اور قول لانے کے بعد پھر حدیث پر آئیں گے۔ ابھی ہم حدیث پر نہیں آئے، ابھی اقوال پر بحث چل رہی ہے، اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف مخرج معتاد سے نکلنے والی نجاست سے وضو جائے گا، اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے وضو کوئی نجاست نکلی جیسے خون نکلا یا پیپ نکلی اس سے وضو نہیں جائے گا، جبکہ احناف کے نزدیک مخرج معتاد سے یقیناً وضو جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر کہیں سے نجاست نکلتی ہے اور اتنی مقدار میں نکلتی ہے کہ اگر آپ اسے نہ روکیں تو وہ بہنے لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ادھر اختلاف ذہن میں رکھیے، اس پر انشاءاللہ ہم بحث کرتے رہیں گے۔ ہاں یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، دوبارہ اس کی تجدید کر دیتا ہوں کیونکہ آج کے غالباً اس پروگرام میں اس کی ضرورت پڑے گی کہ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا اسی طرح امام بخاری یہ الگ مسئلہ ہے کہ خون یا پیپ کے جسم کے کسی مقام سے نکلنے پر وضو نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو پاک بھی مانتے ہیں، اس کو نجس ضرور مانتے ہیں کہ ناپاک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ایک اور قول لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں اور حسن نے کہا،
یہ یاد رکھیں کہ جب صرف حسن حدیث کے باب میں کہا جائے گا تو ان سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں، جو بہت بڑے تابعی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنا ہوتا ہے، ان کی کوئی حدیث آتی ہے تو حسن بن علی لکھا ہوتا ہے۔ یہ حدیثوں کے اندر ذرا ذہن رکھیں حدیث کے باب میں کہ جب صرف حسن لکھا ہوگا تو بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم شروع سے اول حدیث سے ہم نے ابتدا کی تھی، اور اب انشاءاللہ 180 حدیثیں ہماری تقریباً ہو چکی ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتاب الوضو چل رہا ہے، کتاب الطہارت تھی، اس کے اندر کتاب الوضو بیان ہو رہا ہے، وضو سے متعلق حدیثیں ہیں، اور اس میں وضو کا طریقہ پر بھی ہماری بحث ہوئی، اور جو نکات نکل رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب الرجل یؤدئ صاحبہ، اس شخص کا باب جو اپنے صاحب کو وضو کروائے۔ صاحب سے مراد ہے آقا، جیسے صاحب مانے ساتھی ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھی کو وضو کرائے، لیکن چونکہ یہاں پر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو اس لیے صاحب سے مراد پھر آقا لیں گے، چاہے وہ واقعی آقا ہو اور کچھ سامنے والا غلام ہو، یا شیخ ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، پیر صاحب ہوں، ان کو اگر بیعت کروائیں تو ان کو اگر وضو کروائیں تو اس کی اصل یہ حدیث پاک بن سکتی ہے، اور یہ پہلے بھی حدیث پاک گزر چکی ہے۔ میں تھوڑا سا شرح میں اشارہ کروں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفات کر کے روانہ ہوئے تو آپ ایک گھاٹی میں تشریف لے گئے، بس آپ نے وہاں قضاء حاجت فرمائی۔ پھر حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر پانی ڈال رہا تھا اور آپ وضو کر رہے تھے، بس میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی جگہ تمہارے آگے ہے۔ تو یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ اصل میں حج کے لیے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ وقت کا معاملہ ہے۔ میدان عرفات سے وقوف عرفہ کرنے کے بعد سرکار مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور اس دن سرکار نے سب کو یہ ادب سکھایا کہ ویسے تو قرآن عظیم میں 5 نمازوں کے اوقات مخصوص ہیں، تو نماز مغرب کا وقت بھی مخصوص ہے جو عشاء سے پہلے اور عصر کے بعد ہے، لیکن جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو میدان عرفات میں مغرب آپ نے وہاں گزاری، اور پھر آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ گویا کہ اس حدیث میں سمجھا دیا کہ یہاں پر اب مغرب نہیں پڑھنی ہے، نہ راستے میں پڑھنی ہے، بلکہ یہ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختیار بھی ثابت ہوا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر حکم قرآن عظیم سے ثابت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی چیز بیان کریں، بولتے ہیں قرآن سے دکھائیں پھر ہم مان لیں گے۔ بعض بخاری پر آ جاتے ہیں، اچھا ہمیں بخاری میں دکھا دیں ہم مان لیں گے۔ حالانکہ یہ دونوں دعوے بالکل غلط ہیں کہ ہمیں قرآن میں دکھائیں تو ہم مانیں گے، بخاری میں دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ ایسے اشخاص سے دائرہ ادب میں رہ کر یہ کویسچن کیا جائے کہ پہلے آپ قرآن سے یا بخاری سے ثابت کر دیں کہ قرآن میں ہو تو مانا جائے، بخاری میں ہو تو مانا جائے۔ اگر یہ چیز آپ قرآن یا حدیث سے ثابت کر دیں گے پھر ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، تو وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دعویٰ اپنے پاس سے بنا کر، ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار اپنے پاس سے بنا کر دوسروں کو مجبور کرنا کہ آپ ہمارا قائم کردہ اسٹینڈرڈ قبول کریں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل بیجا چیز ہے کہ یہ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں گے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ اب بتائیے قرآن میں کتا کہاں حرام لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن میں حرام نہیں لکھا ہوا تو ہم کتے کھانا شروع کر دیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ دادی اور نانی سے نکاح حرام ہے؟ صرف ماں سے منع کیا ہے، تو پھر کیا اس کا مطلب دادی نانی سے نکاح کو جائز قرار دے دیا جائے؟ تو اس لیے بہت سارے امور ایسے ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث ایک مستقل حجت ہے۔ اس سے وہ حضرات ذرا سبق حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں تو بہت بعد میں جمع ہوئی، ہم حدیث سے استدلال نہیں کریں گے، ہم تو قرآن سے خالی استدلال کریں گے۔ تو اگر آپ احادیث سے استدلال نہ کریں، ان کو ہٹا دیں، تو آپ دیگر عبادات ادا تو کر کے بتائیں۔ قرآن کے اندر کہاں نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، کہاں روزے کی شرائط اور روزے کے واجبات یا فرائض وغیرہ ذکر کیے گئے؟ حج کا طریقہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے پورا؟ قربانی کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے جتنے مسائل ہیں، زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل قرآن میں موجود ہیں تو دکھائیں۔ اگر آپ قرآن کو معیار بنا کر اور احادیث کریمہ کو معاذ اللہ ایک کمزور ماخذ قرار دے کر ریجیکٹ کر دیں گے
تو آپ کا دین بالکل ادھوری شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ میرے خیال میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا ارادہ کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں حدیثوں کو ہٹا دیں، اب رہ گیا قرآن میں اجمالی طور پہ بات ہوئی، تفصیل تو ہے نہیں، تفصیل ہم اپنی مرضی سے خود ہی بنا لیں گے تو اس میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ کار بہرحال اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا، اسامہ بن زید کہتے ہیں جب سرکار میدان عرفات سے نکلے تو ایک گھاٹی میں تشریف لے گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، تشریف لائے تو میں نے وضو کروایا۔ اب میں نے سوچا کہ مغرب کا وقت چل رہا ہے تو سرکار مغرب پڑھیں گے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے، یعنی ہم مزدلفہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اور پھر دیگر احادیث میں انشاءاللہ کتاب الحج میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں، میدان مزدلفہ میں تشریف لے گئے اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا فرمائی، جو بظاہر ظاہری صورت کے اعتبار سے مغرب کو قضا کر دینا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس حج کے دوران میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے ایک نیا قانون، ایک نیا حکم پیش فرما دیا کہ عام حالات میں مغرب کا وقت مخصوص ہے، اس وقت کو گزار دو گے تو نماز قضا ہوگی اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوگے، لیکن جب اس میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کی طرف جائیں گے، وہی رب ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہیں، وہی نبی ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اب آپ کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا نہیں کرنی ہے، عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے، اور قضا کی نیت سے نہیں، ادا کی نیت سے کرنی ہے، اور اس میں گناہگار بھی نہیں ہوں گے بلکہ ثواب ملے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا الگ ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ اس میں جیسا چاہے ترمیم فرمائے، جس حکم کو جس مقام پہ چاہے مختلف کنڈیشنز کے ساتھ مقید کر دے، ہم اس پہ اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب خدا نخواستہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مغرب کا وقت مخصوص کر دیا اور کوئی مغرب کے وقت کے بعد نماز پڑھے تو قضا ہوتی ہے، اور جان بوجھ کے نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو معاذ اللہ اس میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے نماز مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کرنے کا حکم دینا، کیا یہ خدا نخواستہ ویسے کوئی اعتراض کرنے والا کہے کہ یہ تو ایک گناہ کا حکم دینا ہے کہ مغرب کی نماز قضا کر کے پڑھو؟ تو یہ اصل میں ہماری سوچ کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکام مرتب فرمائے اور گناہ اور ثواب کا تصور اللہ کی طرف سے آیا ہے، آپ نے میں نے وہ اسٹینڈرڈ قائم نہیں کیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اگر ایک کام کو کہے یہ گناہ ہے تو وہ گناہ ہے، اور دوسرے مقام پہ اگر اسی کام کو کہتا ہے کہ یہ کام ثواب ہے تو بس ثواب ہے، اس لیے کہ یہ تعین آپ کا میرا نہیں ہے، یہ تعین ہے ہی اللہ تبارک و تعالی کا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک عام عورت سے اگر خدا نخواستہ کوئی نکاح کے بغیر تعلق قائم کرے تو اس کو عرف شرع میں زنا کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو کنیز اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں اور ان کا تصور یہ تھا کہ جب مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تو جو ان کی عورتیں اور مرد قیدی بنا لیے جاتے تھے تو مرد غلام کہلاتے تھے اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ کنیز اور لونڈیاں کہلاتی تھیں۔ پھر یہ جو سپہ سالار ہوتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بعد میں امیر المومنین وغیرہ بنے، تو وہ ان مال غنیمت کو جب تقسیم کرتے تھے تو اس میں وہ غلام اور لونڈیاں بھی مجاہدین کے اندر تقسیم ہو جاتی تھیں، کسی کے حصے میں کوئی آئی، کسی کے حصے میں کوئی آئی، تو جس کے حصے میں وہ کنیز آتی تھی وہ آقا ہوتا تھا اور وہ اس کی غلام ہوتی تھی۔ اور یہ یاد رکھیں قاعدہ شرع یہ ہے کہ آقا اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح جائز ہی نہیں ہے، ہاں اس لونڈی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر سکتا ہے، لہذا جب آقا اس سے نکاح نہیں کر سکتا تو اس کے باوجود شریعت نے کہا کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے، ان سے جو بچہ پیدا ہوگا بالکل حلال ہوگا اور اس کا نسب آقا سے ثابت بھی ہوگا۔ اب دیکھیں قاعدہ قانون اللہ نے خود ہی بدل دیا، ایک عام عورت سے جو آزاد عورت سے ہے اس سے چاہے اس کی مرضی کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے زنا ہے، لیکن جب لونڈی کا معاملہ آیا تو آقا اور لونڈی کا نکاح ہی سب شریعت نے منع کیا ہوا ہے، وہ ویسی تعلق قائم کر سکتے ہیں اور جو بچہ پیدا ہوگا بالکل حلال ہوگا۔ یہ اللہ کے قانون ہیں ان کے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے بس وہ صحیح ہے، اس میں ہمیں اعتراض کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے ایک فیکٹری کا مالک ہو، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، وہ ایک قاعدہ قانون رول بناتا ہے کہ بھئی سب کو 8 بجے آنا، ختم بات، ایک دن کہتا ہے کہ اگلے دن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کل 9 بجے آ جانا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کل تو آپ نے 8 بجے کا کہا ہے،
اب 1 گھنٹہ اگر لیٹ آئیں گے تو یہ آپ کی نافرمانی ہوگی یا آپ اپنی ہی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ایک دن 8 کا کہہ دیا، دوسرے دن 9 کا کہہ دیا. آپ بھائی مالک ہیں فیکٹری کے، 8 بجے بلائیں چاہے 9 بجے بلائیں. تو جب یہاں پہ ایک فیکٹری کے مالک کے لیے ہمارا یہ ذہن ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے تو بدرجہ اولا یہ ذہن بننا چاہیے. اتنی وضاحت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب اس قسم کے بیانات سنتے ہیں تو وساوس ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں، خیالات شیطان ڈالتا ہے اور اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، میں ایک اور مثال دے کر پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں کہ قانون اللہ کا ہے. جس دور میں چاہے جیسا قانون بنائے، وہ جو قانون بنا دے گا وہی حق ہوگا، وہی صحیح ہوگا. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اگر بنا دیا اور دوسرے مقام پہ اپنے قانون کوئی اور قانون بنا دے تو ہم کہہ کہ نہیں، ہم تو تیرا پہلا قانون مان کر دوسرے قانون پہ ضرور اعتراض کریں گے. یہ غلط ہے. جس جذبے کے ساتھ پہلے قانون کو اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کیا ہے، جب دوسرے مقام پہ ایک دوسرا قانون اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے جو چاہے پہلے کے مخالف ہو، اسے بھی اللہ کا حکم سمجھ کے خوش دلی سے قبول کرنا ہوگا. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام بنی نوع انسان کی اصل ہیں. اب یہ دونوں ہمارے ماں باپ ہیں. ان کے جو اولاد ہوتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی تو ٹوئن پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر جب دوبارہ بچے پیدا ہوتے پھر یہی ہوتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو اس وقت قانون یہ تھا کہ جو ایک دفعہ بچہ پیدا ہوگا، لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے، وہ آپس میں بہن بھائی ہیں. اور جب دوبارہ کوئی پیدا ہوں گے تو وہ پہلے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ دو آپس میں بہن بھائی ہوں گے. لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ پہلے والے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور دوسرے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا. اب آپ بظاہر دیکھیں کہ ایک اگر ماں باپ کی اولاد ہیں، ہماری موجودہ شریعت ان کے بھائی بہن ہونے کا تصور دیتی ہے کہ چاہے 50 بچے ہو جائیں، آپس میں سب بہن بھائی ہیں اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح حرام ہے. یہ بھی ایک اللہ کا قانون ہے. اور ایک قانون اس دور کے اندر تھا کہ ایک دفعہ میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، چاہے ماں باپ ایک ہیں. جب انہی سے دوسرے بچے پیدا ہوں گے تو وہ آپس میں بہن بھائی ضرور ہوں گے، لیکن پہلے والوں کے لیے بالکل اجنبی ہوں گے، لہٰذا ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے. اب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کیوں اللہ نے پہلے وہ ایسا کیوں بنایا، اب ایسے سختی کیوں کر دی، یا اب سختی ہے تو اس میں آسانی کیوں کر دی. وہ بھی ہمارے رب کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.